الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين میرے معزز اور محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو اعتکاف کے فضائل اور کچھ مسائل و احکام کے متعلق ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دنوں میں مسجد کے اندر اعتکاف کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 2 ہجری شعبان المعظم میں روزے فرض ہوئے تھے اور اسی وقت سے نبی کریم علیہ السلام نے رمضان المبارک میں مسجد میں اعتکاف فرمانا بھی شروع فرما دیا تھا۔ اپنی حیات طیبہ کے ان سالوں میں سرکار نے ہر سال اعتکاف کیا ہے، سوائے اس سال کے کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کسی جنگ میں تشریف لے گئے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے شوال میں آ کر اس اعتکاف کی قضا فرمائی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پسند تھا۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر دھرنا مار کے بیٹھ جانا۔ لوگ دنیا دار کرسیوں کے لیے دھرنا مارتے ہیں، اقتدار کے لیے دھرنا دیتے ہیں، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو دھرنا بھی دیتا ہے تو اللہ کے گھر میں، اور مقصد ہوتا ہے کہ مولا میں بخشش مانگنے آیا ہوں، مالک میں مغفرت مانگنے آیا ہوں، میں اپنے آپ کو بخشوانے آیا ہوں۔ یہ مقصد ہوتا ہے اعتکاف کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا 10 دن کا اعتکاف کرنا 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جس نے صرف 1 دن کا اعتکاف کر لیا، اس سے مراد نفلی ہوگا، سنت اعتکاف تو ہوتا ہی 10 دن کا ہے، جس نے صرف 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کے فاصلے سے دوری فرما دیتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود اعتکاف فرمایا، اور پھر یہ کہ یہ اعتکاف فقط ہم امت مسلمہ پر ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی اعتکاف ہوتا تھا۔ سورہ بقرہ ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، فرمایا اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے یہ وعدہ لیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو صاف رکھیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کاموں کے لیے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو کیا رکھا جائے؟ صاف۔ کتنے لوگوں کے لیے؟ 3 طرح کے لوگ بیان فرمائے، اعتکاف کرنے والے، طواف کرنے والے اور نماز پڑھنے والے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اعتکاف ہم سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا، ہم سے پہلی امتوں بھی اعتکاف کرتی تھی۔ اعتکاف آخری 10 دن کا جو عشرے کا اعتکاف ہے یہ تو ہے سنت،
اور اس کا وقت ہے آج غروب آفتاب معتکف کو مسجد میں ہونا چاہیے. یعنی جس نے اعتکاف کرنا ہے 20 روزے کا افطار مسجد میں آ کر کرے. اگر اس سے لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر سنت اعتکاف اس کا نہ ہوا، ہاں نفلی کر سکتا ہے. اور اس کا آخری وقت ہے 29 رمضان، اس وقت کے جب چاند نظر آئے، اور اگر چاند نہ نظر آئے تو پھر پورے 30 روزے مکمل کرے. 30 روزے مکمل کرنے کے بعد جب 30ویں روزے کی مغرب پڑھ لے گا تو پھر یہ اعتکاف سے اٹھ سکتا ہے. پھر چاند نہ بھی نظر آئے تو چاند نظر آنا ہی آنا ہے تو پھر وہ گھر جا سکتا ہے. لیکن جلدی نہیں مچانی چاہیے. بعض معتکفین غلطی کی وجہ سے کسی نے آ کر خبر دی اور چاند نظر آ گیا، وہ 29 کو ہی جناب اٹھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو بھئی اتنی کیا جلدی ہے؟ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں تو گھنٹہ اور صحیح، 2 گھنٹے اور صحیح، کنفرم ہو جائے تو پھر ہی اعتکاف سے اٹھنا چاہیے. چند احکام بھی سنیے. اعتکاف والے کے لیے کیا کیا ضروری ہے. اعتکاف والے کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ عبادت میں اپنا وقت گزارے. معتکف ہو بندہ مسجد میں اور پھر بھی اس کی جماعت رہ جائے، یا پھر بھی اس کی تکبیر اولیٰ رہ جائے، یا پھر بھی اس کی سنت قبلیاں رہ جائیں، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے. بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ معتکفین بھی سستی میں بیٹھے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں. باہر سے آنے والے پہلی صف میں آ جاتے ہیں اور معتکف ابھی دوسری تیسری صف میں کھڑا ہوتا ہے. نہیں، معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے گزارے، اور کم از کم 3 پارے تو روز تلاوت کرنی چاہیے معتکف کو. اگر صرف 3 ہی پارے کر لے روز تو 10 دنوں میں قرآن کریم ختم ہو سکتا ہے. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ عمومی طور پر آج کل کا جو جائزہ ہے نا، تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں کم از کم قرآن ختم کر لیتے ہیں، اور وہ حافظ ہوں گے جو روزانہ پڑھتے رہتے ہیں. عوامی جو صورتحال ہے نا، عوامی صورتحال یہ ہے کہ موبائل تو 5 گھنٹے بھی استعمال کر لیں گے، سارا دن لگے رہیں گے فیس بک پر، سارا دن لگے رہیں گے واٹس ایپ پر. لیکن اگر کہا جائے کہ تھوڑی دیر تلاوت کے لیے وقت نکال لیں تو وقت ہی نہیں ہے. تو معتکف کو یہ سعادت مل سکتی ہے اگر وہ چاہے کہ رمضان المبارک کے ان دنوں میں اعتکاف کرے اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرے. پھر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت نماز میں گزارے، نوافل میں گزارے. ہاں وہ معتکف کے جس کی قضا عمری ہے، قضا نمازیں رہتی ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ نفلوں کی جگہ پر اپنی قضا نمازیں پڑھے، نفلوں کی جگہ پر اپنی قضا نمازیں پڑھے. اب معتکف مسجد میں کیا کیا کر سکتا ہے؟ کھا پی سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے. مسجد میں ضرورت کے طور پر دنیاوی بات بھی کر سکتا ہے، لیکن ضرورت کے علاوہ نہیں کرنی چاہیے. اور موبائل کے حوالے سے بڑا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں جی کہ معتکف مسجد میں موبائل لا سکتا ہے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ لے کے آئے. جائز ہے لیکن نہ لے کے آئے. اگر لانا ہی لانا ہے، ضروری ہے، مثال کے طور پر گھر میں بچے اکیلے ہوتے ہیں تو کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے تو خبر ضروری ہے، تو پھر سادہ موبائل لے کے آئے، چھوٹے والا، بٹنوں والا. یہ لانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ موبائل جب ہوگا تو پھر اس پہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب بندہ اس کو کھولتا ہے تو جہاں کچھ اچھا آتا ہے وہاں برا بھی آ جاتا ہے. اور بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو مسجد میں بیٹھا ہو اور پھر بندے کا ہاتھ رک جائے تو یہ ہو نہیں سکتا. جب ایک بار کھولے گا تو پھر دیکھتا ہی چلا جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کیا. لہٰذا مسجد میں اس موبائل کو نہ ہی لے کے آئے معتکف تو یہ زیادہ اچھا ہے. اور اگر موبائل ہی نہ ہو تو یہ تو بہت اچھا، بہت اچھا. معتکف کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پردے لگائے، لیکن اگر لگا لے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد ہوتا ہے یکسوئی، کہ جب آرام کر رہا ہوگا تو نمازیوں کی نماز میں خلل نہ آئے یا اس کے آرام میں خلل نہ آئے، اس لیے لگا بھی سکتا ہے. اسی طرح معتکف اعتکاف کے دوران سگریٹ وغیرہ نہیں پی سکتا، مسجد سے باہر بھی نہیں پی سکتا. مسجد سے باہر تو جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. وضو خانے وغیرہ پر بھی نہ ہی جائے تو اچھا ہے، کیونکہ کوشش کرے کہ یہ کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں، لہٰذا ان 10 دنوں کی چھوڑنے کی عادت بنائے تو اللہ نصیب کرے تو بعد میں بھی اس کی عادت نکل جائے تو اچھی چیز ہے. ہاں اب مسئلہ ہے غسل کا. تو ہماری مسجد میں جو غسل خانے ہیں وہ مسجد کی حدود سے باہر ہیں. استنجا خانے، غسل خانے مسجد کی حدود سے باہر ہیں. یہاں کا مسئلہ عام مسجدوں جیسا نہیں ہے، یہ غور کیجئے گا. عام مسجدوں میں جہاں
غسل خانہ مسجد کے احاطے کے اندر ہو، وہاں معتکف جا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، چاہے غسل نہ بھی فرض ہوا ہو ٹھنڈک کے لیے بھی غسل کر سکتا ہے، سنت غسل جمعے کا بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری چونکہ غسل خانے استنجا خانے مسجد سے باہر ہیں، اس لیے ہمارے ہاں جو اعتکاف کرے گا اس کے لیے ذرا آزمائش ہوگی، وہ صرف اور صرف فرض غسل کے لیے باہر جا سکتا ہے، یعنی کسی کو اگر حاجت ہو گئی، غسل کی احتلام ہو گیا سوتے میں، تو اب وہ غسل کے لیے جا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، اور کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں، قضاء حاجت کے لیے استنجا کے لیے جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی مسئلہ ضروری ہے کہ اگر مسجد میں احتلام ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ معتکف ہے، مسجد میں سویا ہوا ہے اور مسجد میں احتلام ہو گیا، جو ہی پتہ چلے جتنی جلدی ہو سکے فوراً سب سے پہلا کام کرے تیمم کرے، دیوار پر ہاتھ مارے اور ہاتھ مار کے تیمم کرے۔ اگلے دن میں نے تیمم کا طریقہ بتایا تھا کہ نیت کرے، 3 فرض ہیں تیمم کے، نیت کرنا اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ چہرے کا مسح کرنا، پھر دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں بازوؤں کا مسح کرنا کونیوں سمیت مٹی پر یا دیوار پر ہاتھ لگا کے۔ تو معتکف عموماً دیوار کی جانب ہی سوتا ہے، تو جو ہی پتہ چلے سب سے پہلے تیمم کرے اور تیمم کر کے فوراً مسجد سے باہر چلا جائے نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، اور غسل کر کے تو پھر مسجد میں آئے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی کھانا لا کے دینے والا نہیں ہے تو پھر معتکف گھر جا کر کھانا بھی لا سکتا ہے، لیکن باتیں کرنے کی اجازت نہیں، کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں، صرف جائے، جا کر دروازہ کھٹکھٹائے، گھر والے کھانا پکڑا دیں اور یہ لے کے آ جائے، کھانا آ کر مسجد میں ہی ہے۔ ہاں، کسی مجبوری کی بنا پر اگر اعتکاف توڑنا پڑا، مثال کے طور پر کوئی قریبی فوتگی ہو گئی اور اس کی جنازے پر جانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، مگر اللہ نہ کرے کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، کسی کا ابو فوت ہو جاتا ہے، چونکہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں یہ معاملات، تو ایسی صورت میں اگر وہ چاہتا ہے اعتکاف سے جانا تو وہ اعتکاف پھر توڑ سکتا ہے۔ اب یہ بھی سنیے کہ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیا ہے؟ اس کی قضا صرف ہوتی ہے 1 دن، وہ رمضان میں بھی کی جا سکتی ہے اگر دن باقی بچ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر 23 رمضان کو کسی بندے کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اب اس کے پاس 5-6 دن ابھی رمضان کے ہیں، ان دنوں میں اعتکاف بھی کر سکتا ہے، اعتکاف قضا والا، اور رمضان کے بعد شوال میں بھی کر سکتا ہے۔ قضا کیسے کرنی ہے؟ قضا اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں۔ اگر رمضان میں کرے گا تو روزہ آٹومیٹکلی ہو ہی جائے گا، رمضان کے بعد کرتا ہے تو بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ 1 دن غروب آفتاب کے وقت قضا کی نیت سے مسجد میں آ جائے، وہ رات بھی ساری مسجد میں رکے، اگلا دن رمضان ہے تو رمضان کا روزہ رکھے، رمضان نہیں تو نفلی روزہ رکھے، سارا دن روزے سے رہے، عبادت سے رہے، مسجد میں رہے، اور اگلے دن جب غروب آفتاب ہو یعنی اسی دن کا، تو پھر وہ غروب آفتاب کے بعد گھر جا سکتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف کی قضا کا طریقہ، اور قضا صرف 1 ہی دن ہوتا ہے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے اعتکاف سنت، وہ تو یہی ہے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ ایک ہے اعتکاف واجب، اعتکاف واجب ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص منت مان لے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، اب وہ جتنے دنوں کی منت مانے گا اتنے ہی دنوں کا کرنا پڑے گا، زیادہ نہیں۔ تو اس کے لیے بھی طریقہ یہی ہے کہ مغرب میں آئے گا اور اگلے دن کے مغرب میں اگر 1 دن کی مانی ہے تو 1 دن، 2 دن کی مانی ہے تو اسی طرح 2 دن۔ تیسرا ہوتا ہے اعتکاف نفل۔ نفل اعتکاف کے لیے نہ روزہ ضروری ہے نہ مغرب میں آنا ضروری ہے، بلکہ نفل اعتکاف ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ جو دعا لکھی ہوتی ہے نا، نویت سنت الاعتکاف، یہ نفلی اعتکاف کی ہی ہے۔ بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ جب بھی مسجد میں آئیں یاد کر کے یہ دعا پڑھنی بھی چاہیے، دل کا ارادہ بھی بنانا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جو اور عبادت کریں گے اس کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا ساتھ۔ مسجد میں بندہ کھا پی نہیں سکتا سوائے اعتکاف کے، اعتکاف کی نیت اگر کر لے تو پھر مسجد میں کھانا پینا سونا سب کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب کبھی کوئی ختم ہو یا افطاری ہو اور کھانے کا موقع ملے مسجد میں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کیا کریں، بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں کھانا پینا سونا جائز نہیں۔ ایک اور مسئلہ، مسجد میں ایسی چیز نہیں کھا سکتے جس کی وجہ سے منہ میں بدبو آئے۔
اور ایسی چیز اگر گھر میں کھائی ہوئی ہے تو جب تک مسواک کر کے برش کر کے منہ صاف نہیں کر لیتے مسجد میں آنا جائز نہیں۔ سگریٹ پینے والے توجہ کریں، حقہ پینے والے توجہ کریں، جب تک اچھے سے مسواک کر کے منہ صاف نہ کر لیں اس وقت تک انہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح افطار میں سلاد آتا ہے عموماً گھر سے، تو سلاد میں پیاز آتا ہے، تو پیاز کی بدبو منہ میں رہ جاتی ہے کچے پیاز کی، اس لیے کچا پیاز معتکف کو کھانے کی اجازت نہیں، بلکہ مسجد میں لانے کی اجازت نہیں، کیونکہ مسجد میں اس کی سمیل پھیل جائے گی۔ گھر میں اگر کھایا ہے تو منہ صاف کرے اور صاف کرنے کے بعد مسجد میں آئے۔ معتکف کو یہ بھی چاہیے کہ وہ مسجد کے آداب کا خیال رکھے۔ مسجد ہے اللہ کا گھر، تو مسجد ہمارا گھر نہیں ہے، مسجد میں جو آئے جی میں کرتا رہے، باتیں کرتا رہے، یا جناب معتکف آپس میں کھیلتے رہیں، بھاگتے رہیں، دوڑ لگاتے رہیں، نہیں۔ مسجد کا ادب بڑا ملحوظ خاطر رکھنا ہے، مسجد کا احترام کرنا ہے، ہو سکے تو مسجد کی صفائی میں حصہ بھی لینا ہے، کیونکہ ہم رہ رہے ہیں تو پھر مسجد کی صفائی بھی ہم کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔